کل عید ہے، اب کپڑا خریدوں گا اور سلاؤں گا تو ٹائم لگے گا. آج چاند ہو گیا، کل عید ہے، چلو ریڈی میڈ پنجابی خرید لیتا ہوں. کلیا چک کے مارکیٹ میں گیا اور ایک ریڈی میڈ پنجابی خریدتا ہے. اس پنجابی کی قیمت ہے 500 روپے. اس کے پاس پیسے ہیں 490 روپے، لیکن اس کو 10 روپے کہیں مل گئے. کسی آدمی کے گر گئے تھے، اس نے اٹھا لیا اور جانتا ہے فلاں آدمی کا روپیہ گرا ہے، لیکن بتایا نہیں. زمین پر گری ہوئی چیز کے بھی آپ مالک نہیں ہیں، اتنا یاد رکھیے گا. اگر زمین پر گری ہوئی کوئی چیز آپ کو دکھ جائے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھ لیا، گزر جاؤ، اٹھانا نہیں. اور اگر اٹھا لیا تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ 1 سال تک اس چیز کا آپ اعلان کریں گے، اناؤنسمنٹ کریں گے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے تو وہ ہم سے رابطہ قائم کرے. کتنے دنوں تک؟ 1 سال تک. ایک سال تک آپ اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے، 1 سال تک. اور جب 1 سال کے بعد بھی کوئی نہیں آتا ہے، اس کا مالک نہیں ملتا ہے، تب آپ اس کا 5واں حصہ صدقہ اور خیرات کر کے بقیہ چیز آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی 100 روپے ملے ہیں آپ کو تو پہلے 1 سال تک اس کا اناؤنسمنٹ کرو. بچے گا کیا؟ اور 1 سال تک جب 100 روپے کا مالک آپ کو نہ ملے تو پھر اس میں 5واں حصہ یعنی 20 روپے صدقہ و خیرات غریب کو دو، اور اس کے بعد 80 روپے آپ استعمال کر سکتے ہو. وہ بھی کب؟ اور یہ استعمال کرنے کی اجازت آپ کو وہ بھی اس کنڈیشن میں مل رہی ہے کیونکہ آپ نے 1 سال محنت کی ہے. یعنی یہ 80 روپے بھی آپ کے لیے تب حلال ہو رہے ہیں جب آپ 1 سال محنت کرنے کے بعد اس کے مالک تک نہیں پہنچا پائے یا اس کا مالک نہیں ملا. تب 10 روپے آپ کو مل گئے لیکن آپ نے اس کو بتایا نہیں، جس کا گرا چپکے سے آپ نے اٹھایا، اور 490 روپے میں 10 روپے ملا کر 500 روپے کا پنجابی آپ نے خرید لیا. 490 روپے حلال کے ہیں جو آپ نے رکشہ چلا کر محنت کر کے کمایا، لیکن 10 روپے آپ نے اس میں حرام کے ملا دیے. پنجابی آپ نے خرید لیا. اب جب تک وہ پنجابی، جب تک وہ کرتا، جب تک وہ قمیض آپ کے جسم پر رہے گی، اللہ کی قسم نہ آپ کی کوئی فرض نماز قبول ہوگی، نہ فرض روزہ قبول ہوگا، نہ نفلی نماز قبول ہوگی، نہ نفلی روزہ قبول ہوگا. کب تک؟ جب تک وہ پنجابی آپ کے جسم پر رہے گی. اب سوچئے گا 490 حلال کے ہیں، 10 ہی اس میں ملائے تھے ہم نے، تو وہ قمیض ہمارے لیے حرام ہو گئی. اور کلیا چک کے چوراہے پر، چورنگی پر کھڑے ہو کر جو لاٹری کے ٹکٹ بکتے ہیں، وہ ایک ٹکٹ خرید لیجیے اور اچانک دھول میں لاٹھی لگ جائے اور 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے آپ کو مل جائیں. جب 490 حلال کے روپے میں 10 روپے ملا رہے ہیں تو سب حرام، تو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے پیور سود کے جو آپ کو مل رہے ہیں بغیر محنت کے، وہ آپ کے لیے حلال کہاں سے ہو گئے؟ اور ایک معاملے میں آپ کا سلطان گنج بھی بدنام ہے، کلیا چک بھی بدنام ہے، معظم پور بھی بدنام ہے، لکھی پور بھی بدنام ہے، اور اس علاقے کے اکثر گاؤں بدنام ہے، چاہے وہ بشٹم نگر ہو یا 16 مائل، سب بدنام ہے. کیا ہو؟ آئی پی ایل میں سٹا لگانا. اور ابھی شروع ہونے والے ہیں آئی پی ایل میچ. ایک ایک بال پہ سٹا لگتا ہے، ایک ایک بال پر. یہ اتنے وکٹ لے لے گا، نہیں لیا تو اتنا میرا، لے لیا تو اتنا تیرا، یہ ٹیم جیتے گی
ایک ایک بال پر سٹا لگتا ہے کہ دوسرے نمبر پر بال جو جائے گی اس میں چھکا لگے گا، اس میں چوہ لگے گا. یہ ہمارے اندر یہ چیزیں آ کہاں سے گئیں؟ یہ تو پیور ہم نے لگایا. 1000 روپیہ یا تو ادھر گیا یا ادھر آیا. لیکن تصور کیجئے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 100 روپے دیے بطور قرض، بطور ادھار، یہ کہہ کر دیا کہ آپ 100 روپے لے لیجئے، آپ کو ضرورت ہے، لیکن 1 مہینے کے بعد جب آپ واپس کریں گے مجھے تو ہم آپ سے 110 روپے لیں گے. ہم آپ سے 110 روپے لیں گے اور آپ نے 1 مہینے کے بعد 110 روپے اس سے لے لیے، تو جانتے ہو یہ 10 روپے آپ کے پاس جو آئے ہیں اور آپ نے جو 10 روپے 1 مہینے کے بعد زیادہ لے لیا، آپ تو سٹے میں 1000 2000 5000 10000 لگاتے ہو IPL کے. یہاں تو آپ نے کسی کی مدد کی ہے اور اس مدد کے ذریعے اس نے 100 روپے میں کمایا اور 1 مہینے کے بعد 110 دے دیا. وہ 10 روپے جو آپ کے پاس زیادہ آ رہے ہیں، اس 10 روپے کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ سنیے، ابن ماجہ کی روایت ہے، درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم. سود کا اور بیاج کا 1 درہم کھانا، ہم تو 10 روپے زیادہ بتا دیے، 1 روپیہ بھی سود اور بیاج کا کھانا. اب صحیح آیا میں. IPL کا سٹا لگانے والوں غور سے سننا، کلیا چکی چورنگی پر کھڑے ہو کر لاٹری کے ٹکٹ خریدنے والوں غور سے سننا. بینکوں میں لاکھوں روپے جمع کرنے کے بعد سیونگ اکاؤنٹ میں سود بڑھ جاتا ہے، اور سیونگ اکاؤنٹ سے سود لے کر کھانے والوں غور سے سننا. سودی کاروبار کرنا، سود پر روپیہ دینا اور ہر مہینے 10% 5% اس سے سود وصول کرنا. اگر ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں تو یہ لوگ بھی سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاکلہ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم. سود کا، بیاج کا، حرام کا 1 لقمہ، 1 درہم کھانا، 1 روپیہ کھانا، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے، یہ جانتے ہو کہ یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے. اشد من 36 زنیۃً، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. کیسا لگ رہا ہے؟ سود اور بیاج کا 1 روپیہ کھانا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 36 مرتبہ زنا کرنا. اوہ، زنا، جس کام کو ہم سب سے زیادہ گندا سمجھتے ہیں، کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہم زنا کریں، اور 1 بار نہیں 36 بار زنا کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 36 بار، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا اور سخت ہے یہ کام، یعنی سود کا اور بیاج کا 1 روپیہ کھانا. اور بلاؤ مولانا جرجیز کو، اس سے تو اچھے ہمارے ہاں کے مولوی ہے، کم سے کم یہ سب تو نہیں بولتے. سب بولتے ہیں، بولنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے علاقے کے علماء کی بات ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. کیوں؟ گھر کی مرغی دال برابر. ستی و سلاسین زنیۃً، 36 بار. روح کانپ جائے گی، روح. کہاں ہیں ہم؟ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الربا 72 بابن، ایسرها ان ينكح الرجل امه. سود کے، بیاج کے، حرام مال کھانے کے 72 دروازے ہیں. اسنان 2 70 70 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 72.
اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اور ربا اسنان و سبعون بابن، سود کے اور بیاز کھانے کے 72 گیٹ ہیں، 72 دروازے ہیں، 72 گیٹس. There are 72 gates. 72 دروازے ہیں سود اور بیاز کے. اس میں سب سے چھوٹا اور ہلکا دروازہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی 71، اور اس سے بڑے بڑے ہیں، لیکن سب سے ہلکا دروازہ کیا ہے؟ سب سے ہلکا گیٹ کیا ہے؟ سب سے قریب کا دروازہ کیا ہے؟ ایسروہا این کہ ہر رجل امہ، سب سے قریب دروازہ سود اور بیاز کا 72 دروازوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. سگی ماں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا؟ مولانا جرجیس صاحب ایک لڑکے کا نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے. جرجیس صاحب 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. 1,00,000 مرتبہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ جائیں لیکن اس کے باوجود وہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ ماں لڑکے پر حلال نہیں ہو سکتی ہے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا، اور رات میں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، ملتا ہے، یہ سوچ کر کہ میرا تو نکاح ہوا ماں کے ساتھ. تو کیا نکاح اور نکاح کے کلمات پڑھنے کے باوجود، یہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کے باوجود کیا اس کی ماں اس کے لیے جائز ہو جائے گی؟ نہیں. اگر وہ ہم بستری کرتا ہے تو یہ زنا ہی مانا جائے گا اور حرام کاری مانی جائے گی. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 1,00,000 بار قرآن پڑھ کر نکاح پڑھا دینے کے باوجود ماں حرام ہی رہے گی. ایسروہا این ینکح الرجل امہ، کہ ماں کے ساتھ کوئی آدمی نکاح کرے لیکن وہ نکاح کے باوجود بھی حرام کاری کرتا ہے. اسی طریقے سے سود اور بیاز کے مال پر چاہے کتنی دعائیں پڑھ کے کھاؤ، بسم اللہ، تو بسم اللہ کہنے سے حلال نہیں ہو جائے گا. سود اور بیاز بالکل سور کے گوشت کی طرح ہوتا ہے. آپ لاکھ کہیے بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن سور حلال نہیں ہوگا، کتا حلال نہیں ہوگا. سود اور بیاز کی رقم پر کتنے ہی دعائیں پڑھ ڈالو، حلال نہیں ہوگا. ماں کے ساتھ نکاح کرتے وقت کتنی آیتیں پڑھ ڈالو، لیکن ماں لڑکے پر حلال نہیں ہوگی. اتنی کلیئر بات ہو گئی. یاد کریے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اے ایمانوں والو، جو تم نے مال دیا ہے اصل لاگت پر اور جو بڑھ گیا ہے اس بڑے ہوئے مال کو چھوڑ دو. وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈرو اور بڑا ہوا مال ہر حال میں چھوڑ دو، ہر حال میں چھوڑ دو. اس کو کسی بھی قیمت پر مت لو. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کو کسی بھی قیمت پر مت لو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم بڑے ہوئے مال کو لینے سے نہیں رکتے ہو، اگر تم زائد مال اس سے نہیں بچتے ہو، سود اور بیاز کھانا نہیں چھوڑتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اور اس کے رسول سے یدھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. دنیا میں کس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے جو اللہ سے لڑ سکے اور اس کے رسول سے لڑ سکے؟ دنیا میں ایسا کون سا ماں کا بیٹا ہے جس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے جنگ کر سکے اور جیت جائے، اللہ رب العالمین کا مقابلہ کر لے؟ میرے پیارے ساتھیو، تصور کرو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ اللہ فرما رہا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ سود کھانے والوں زائد مال کھانے سے بچ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، کسی بھی قیمت پر اس کو اپنے اوپر استعمال مت کرو. وہ جو پڑا ہوا سود ہے وہ آپ نہ اپنے اوپر استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنے بیوی بچوں پر استعمال کر سکتے ہیں. ارے اس بڑے ہوئے سود کو مسجد کے چندے میں دینے میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہو.
اگر کوئی یہ کہے کہ دے دو ہم مسجد کی لیٹرین بنا لیں گے تو بڑا ہوا سود مسجد کے پیشاب خانے اور استنجا خانے اور لیٹرین بنانے کے بھی کام میں نہیں آ سکتا ہے. آپ بڑے ہوئے سود کو مسجد کے لیٹرین اور پیشاب اور پائخانے کے کام میں بھی استعمال نہیں کر سکتے, اس چیز میں بھی نہیں لگا سکتے. اس بڑے ہوئے سود کو آپ اگر بینک سے لیتے ہیں تو جیل کے عام قیدیوں کو جیل سے چھڑانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں, عام شاہراہ پر خرچ کر سکتے ہیں. جیسے کوئی روڈ ہے خراب ہے, اس پر ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب گزرتا ہے, اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے, ایسی جگہ پر آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو صرف مسلمان جس سے فائدہ اٹھائیں وہاں آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اب آپ غور کیجئے, مسجد کی لیٹرین اور پیشاب اور پائخانہ تک اگر اس پیسے سے نہیں بن سکتا اور جائز نہیں ہے, وہ مال آپ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہو. شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو, شرم. ایسا سب کچھ کرنے کے بعد اور ہم یہ امید رکھیں کہ قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب نہیں دینا ہوگا. مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا مالک ہے, ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں. آپ چھپانا چاہو گے تو یہ زمین خود بول دے گی کہ اللہ اس نے میرے سینے پر کھڑے ہو کر یہاں سود کھایا تھا, یہ چورنگی تھی, یہاں سے اس نے لاٹری کا ٹکٹ لیا تھا, اے اللہ اس نے فلاں IPL انڈیا پاکستان کی ٹیم میں اتنے روپے اس نے سٹے میں لگائے تھے. یہ زمین خود گواہی دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, زمین اپنے اندر کے سارے سینے کو, سارے خزانے کو باہر نکال دے گی. جب زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا, جب زمین میں بھوکمپ آئے گا, وقال الانسان ما لها, اور انسان کہے گا اس کو یہ کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارا, اس دن یہ زمین اپنے اندر کے ایک ایک چیز کو بیان کرے گی, بولے گی. یہ مت سوچئے کہ زمین کیسے بولے گی, زمین تو بے جان ہے, زمین تو بے جان ہے, کیسے بولے گی. موبائل کیا ہے, جاندار ہے کیا؟ موبائل بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے؟ ریڈیو کیا ہے, بے جان ہے کہ جاندار؟ بول رہا ہے. ٹی وی کیا ہے, جاندار ہے بے جان؟ بے جان, لیکن بول رہا ہے. جب سائنٹسٹ اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسی چیز بنا سکتے ہیں کہ بے جان چیز کو بولنے پر مجبور کر سکتے ہیں, تو کیا اللہ رب العالمین قیامت کے دن جس نے سائنٹسٹ کو عقل دی ہے, کیا وہ اس زمین کو بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا ہے؟ آج بے جان چیزیں بول رہی ہیں. بندوق میں کارتوس لگا اور چھوڑو تو آج اس کی بھی آواز نکل رہی ہے, بے جان چیز بول رہی ہے. اور یہ سب چیزیں زمین سے پیدا ہوئی ہیں, لکڑی, لوہا, تانبا, انہی کو پلاسٹک, انہی کو توڑ مروڑ کر ٹی وی بنا دی گئی, انہی کو توڑ مروڑ کر ریڈیو بنا دیا گیا, انہی کو توڑ مروڑ کر موبائل بنا دیا گیا ہے. جب زمین سے پیدا ہونے والی ان چیزوں کو بولنے پر مجبور کیا گیا تو زمین کیوں نہیں بولے گی؟ یومئذ تحدث اخبارا, زمین اپنے اندر کے سارے ایک ایک کر کے ساری خبروں کو بیان کرے گی. یہ صورتحال آج ہماری ہو گئی ہے. ہم سٹے لگا رہے ہیں, ہم سود و بیاج کھا رہے ہیں, ہم IPL, اور ایسے ہی لوگ قیامت کے دن سوچئے. بنگال کے کسی جلسے میں تھا میں, تقریر ختم ہو گئی, ذرا اس منظر کو دیکھیے گا. میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں, اپنا. اس وقت میرا ایک چھوٹا بچہ تھا 6 سال کا, آج وہ 7.5 سال کا ہے. 1.5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تقریر ختم کر کے میں اپنے ریسٹ روم پر جہاں ہم کو ٹھہرایا گیا میں گیا, گھر سے فون آتا ہے رات کے تقریباً 1:30 بجے کہ بچے کی طبیعت اس وقت 6 سال کا تھا, طبیعت بہت خراب ہے, سخت فیور ہے,
ہاتھ لگا رہے ہیں تو ہاتھ جل رہا ہے. میں نے کہا اس کو جلدی سے لے کر نکلو. پڑوس میں آس پاس ڈاکٹر لیکن دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں رات کی تاریکی میں. سرکاری ہاسپٹل میں لے جایا گیا اور میں یہی اتر دیناج پور کے علاقے میں اور رات کے 4 بجے تک 4:30 بجے تک برابر رابطے میں رہتا ہوں. اب کیسی طبیعت ہے, اب کیا ہے, اب کیا کنڈیشن ہے. اور جب پتا چلا اور بچے سے بات کی اور اس نے کہا ابو ٹھیک ہے آرام ہے, اور جب گھر سے پتا چلا کہ ہاں ریلیکس آرام مل گیا ہے, اس وقت تک میرے بھائیوں رات کی نیند اڑ گئی. کوئی چیز کھانے اور پینے کا دل نہیں. یہ کنڈیشن کبھی آپ کو بھی اس کنڈیشن سے گزرنا پڑتا ہوگا. آپ کا بچہ اگر رات میں پیٹ کے درد سے کراہنے لگے تو آپ کے رات کی نیند اڑ جاتی ہے, اور اس وقت تک آپ چین اور سکون کی نیند نہیں سو سکتے جب تک کہ اس بچے کے پیٹ کا درد بند نہ ہو جائے. لوگوں نے اس کورونا کال میں اپنے بچوں کے درد کو سمجھا ہے. اس بیماری میں انہوں نے اپنے اور اپنے عزیزوں کو کھویا ہے. وہ جانتے ہیں کہ جان کی قیمت کیا ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, ایک چھوٹے سے بچے کی ہلکی سی بخار کی خبر, فیور کی خبر آپ کو آپ کے رات کی نیند اڑا دیتی ہے, اور آپ کے بستر پر کانٹے چبھنے لگتے ہیں. نرم و گرم بستر بھی آپ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن اس قیامت کے دن کے درد کو سمجھنے کی کوشش کرو. وہی اولاد ہمارے سامنے ہوگی جس بچے کے لیے آج 6 سال کی عمر میں ہم نے رات میں بستر چھوڑ دیا. اس کا ہلکا سا فیور ہمیں سونے نہیں دیتا ہے. لیکن قیامت کا منظر یہ ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن انسان بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. نہیں اس کے سامنے نہیں آؤں گا, یہ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے. یوم یفر المرء من اخیہ, آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا, اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا. وہ ڈرے گا میری ماں مجھ سے یہ نہ کہنے لگے گی بیٹا دنیا میں میں نے تجھے اپنا دودھ پلایا, پال پوس کر بڑا کیا, آج تو اپنی ماں کو ایک نیکی نہیں دے سکتا ہے. یہ میری ماں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے, میرا باپ مجھ سے کہیں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے. ایسا نہ ہو. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, انسان اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا, وصاحبتہ, اور اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا. وہ بیوی جو سکون کا ذریعہ ہوتی ہے. انسان دن بھر کا تھکا ہوا آتا ہے اور اپنی بیوی کی آغوش میں جاتا ہے تو دن بھر کی تھکان اس کی اتر جاتی ہے اور اس کو اپنی بیوی سے سکون ملتا ہے. لیکن قیامت کے دن اپنی بیوی کو بھی دیکھ کر اس سے بھاگے گا. وصاحبتہ, اس کو دیکھ کر بھاگے گا. وبنیہ, اور اپنی اولاد کو, اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا. وہ بیٹا جس کا ہلکا سا فیور اور پیٹ کا درد ہماری راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے, لیکن قیامت کے دن باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا. نہیں, یہ تو مجھے مروا دے گا, ایک نیکی مانگ لی ہم کہاں سے دیں گے. ذرا تصور کیجیے آپ, میں نے ایک مثال جو آپ نے دی ہے اور آپ اپنے اوپر سوچ کر اور قیاس کر کے ذرا تصور کریں. کہاں ہیں ہم, کس پوزیشن میں ہیں ہم. نفسا نفسی کا عالم. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں, یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا. اس حدیث کو سننے کے بعد سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں, سب کچھ. آپ کے کلیا چک میں پھر بھی لڑکیاں اور عورتیں کپڑے کچھ ڈھنگ کے پہن لیتی ہیں تھوڑے بہت, لیکن ذرا مالدہ کی طرف چلے جائیے,
اور پھر دیکھ لیجئے ڈریس 15-20 کلومیٹر کی دوری پر ڈریس کیسی چینج ہوتی ہے. اور پھر تھوڑا سا سلی گڑی اور نیو جلپائی گڑی کی طرف چلے جائیے, ڈریس اور بڑھتی جائے گی. قیامت کے دن جب اٹھے گا آدمی قبر سے تو ڈریس ہی نہیں ہوگی. لیجئے, یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا. قیامت کے دن جب انسان اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس حال میں اٹھائے جائیں گے, حفاتن, پیروں میں چپل نہیں ہوگی, عراۃن, جس کفن میں لپیٹ کر دفن کیے گئے تھے وہ کفن بھی ان کے اوپر نہیں ہوگا, عراۃن, پورے کے پورے ننگے ہوں گے برہنا. بیٹھ جاؤ بھائی, موبائل ہمارے پاس بھی ہے بھائی صاحب, اسے کہیے آج کل تو کوئی دیکھو سن ہی نہیں رہا وہ آدمی. اب بتاؤ اتنی رات میں کس کو بات کر رہے ہوں گے بھائی فون لگا کے کان. ہم دھونے میں بہت مشہور ہیں, ایسا دھوئیں گے کہ پھر کبھی موبائل کان میں نہیں لگا پاؤ گے. اسی میں ہم بدنام ہیں, اور بدنام ہیں کس میں؟ ہم نے اس لڑکے کو نہیں چھوڑا پاکڑ میں, رات کے 1:30 بجے ٹائم ملا, وہ اٹھ کے جا رہا تھا تو ویسے وہ کھیت میں تھا, وہ بات کر رہا تھا موبائل پہ, سے ہماری نظر پڑ گئی اس پر, موبائل میں بات بھی کرتا جا رہا ہوں, ہونٹ پہ لگ کے چومتا بھی جا رہا. اور جلسے میں ہم نے اس کو نہیں چھوڑا. میرے سامنے اگر یہ سب حرکت کرو گے تو بھائی پھر بچو گے نہیں. وہ دیکھو وہ اٹھ کے بھاگا بیٹھ گیا. کہاں جا رہے ہو, تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی, تو کیا کرے گا گھر جا کر. حفاتن, ننگے پیر ہوں گے, عراۃن, ننگے جسم ہوں گے, ان کے جسموں پر کپڑا نہیں ہوگا. غرلن, قبروں سے جب اٹھیں گے تو سب کے سب بنا ختنے کے ہوں گے. قبروں سے جب اٹھیں گے تو ختنہ ختم ہوگا, بنا ختنے. جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر ختنے کے, قبر سے لوگ ایسے ہی اٹھیں گے, ختنے, بغیر ختنے کے, ان کے ختنہ نہیں ہوگا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر بیان کر رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قبروں سے تو مرد بھی اٹھیں گے, عورتیں بھی اٹھیں گی, اس لیے کہ قبروں میں, قبرستان میں مرد بھی دفن ہوتے ہیں اور عورتیں بھی. مردوں کا الگ قبرستان اور عورتوں کا الگ قبرستان تو نہیں ہوتا ہے. قبریں الگ الگ ضرور ہوتی ہیں لیکن قبرستان تو ایک ہی ہوتا ہے. جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی. کیا یہ سب ایک ساتھ اٹھیں گے؟ النساء الرجال والنساء جميعا. اے اللہ کے نبی, کیا مرد اور عورتیں ایک ساتھ قبر سے اٹھیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ہاں اے عائشہ, الرجال والنساء جميعا, مرد بھی اور عورتیں بھی دونوں ایک ساتھ اٹھیں گی, دونوں ایک ساتھ آئیں گی, دونوں کو ایک ساتھ لایا اٹھایا جائے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہے, ينظر بعضهم الى بعض. اے اللہ کے نبی, کیا مرد عورتوں کو بھی دیکھیں گے اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی؟ کیا جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے مرد بھی اور عورتیں بھی, کیا وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ ينظر بعضهم الى بعض, کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ہاں اے عائشہ, ينظر بعضهم الى بعض, ہاں مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, اے اللہ کے نبی, تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی. تب تو عورتیں, بہت سلو اسپیڈ میں بول رہا ہوں تاکہ آپ کو میں آپ کے دماغ تک گھسا سکوں اپنی بات کو, تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھیں گے. آج تو لڑکیاں اچھے کپڑے پہن کر نکلیں اور کوئی لڑکا ان کو نہ دیکھے تو مر جاتی ہے. ہٹ, اس کا مطلب ہمارے کپڑے خراب ہیں, ہم کو دیکھتا ہی نہیں ہے کوئی.
حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامر واشد من ایہمہم، اے عائشہ کوئی مرد کسی عورت پر اور کوئی عورت کسی مرد پر شہوت کی نظر ڈال ہی نہیں سکتا، سیکس کی نظر نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. سورج 1 میل کے فاصلے پر پسینے میں انسان ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی ران کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی سینے کے برابر، اور کوئی اسی میں ڈبکیاں مار رہا ہوگا. ایسے حالت میں کون دیکھے گا کس کی طرف؟ بری نظر سے کون دیکھے گا؟ وہ دیکھو مچھلی بک رہی ہے عورتوں کے پنڈال سے. نہیں مان سکتی ہیں عورتیں، اتنا نزدیک آپ ان کا انتظام کر دیتے ہیں بیچاری کا. 1 سال کے بعد تو ان کو سننے کا ملتا ہے. آج تو موقع ملا ان کو سینڈل اور چپل دکھانے کا، ساڑی دکھانے کا، اور یہ بیچاری جلسہ سنیں گی. اور پھر دوسرا اردو والا مولانا. سنیے تمہارے مطلب کی بات کر رہا ہوں. انسان کو کسی اہم چیز سے جوڑ دو، اختلاف ختم ہو جائے گا. یا انسان کو کسی خطرناک چیز سے باخبر کر دو، اختلاف ختم ہو جائے گا. آج ہم مرے مٹے جا رہے ہیں ایک دوسرے کی جان لینے پر. یہ ایک رول بتا رہا ہوں میں آپ کو. مثلا کسی سڑک پر کچھ لوگ گتھم گتھا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مارا پیٹی، چپل اپل اٹھا رہے ہیں، اور اچانک ان کے پاس کوئی آدمی چلا جائے اور کہنے لگے کہ صاحب یہ میرے پاس 100 گولیاں ہیں، 100 کنچے، کنچے سمجھتے ہیں نا، 100 گولیاں ہیں، 100 کنچے ہیں. اس میں ایک کنچا، ایک گولی ریڈ کلر کی ہے، لال کلر، ریڈ کلر کی ہے. میں ان 100 گولیوں کو ہوا میں اچھال کر پھینک رہا ہوں، لیکن لال رنگ کی گولی پر 1 لاکھ روپیہ میں نے انعام رکھا ہے. یعنی جس کو لال رنگ کی گولی ملے گی وہ 1 لاکھ روپے کا حقدار ہوگا، اس کو میں 1 لاکھ روپے دوں گا. اور یہ کہہ کر آپ اس گولیوں کو آپ اچھال دیجیے ہوا میں. اور جیسے آپ اچھالیں گے، یہاں جو جھگڑا کر رہے تھے، گتھم گتھا ہو رہی تھی، مار دھاڑ ہو رہی تھی، وہ سب مار دھاڑ بھول جائیں گے. یہ بھی بھول جائیں گے کہ کس بات پہ ہو رہی تھی. سب ایک دم اس گولی، اور سب کی نظر اس لال رنگ کی گولی پر ہوگی، جبکہ گولیاں اور بھی ہیں وہاں پر، لیکن دوسرے رنگ کی گولیوں کو کوئی نہیں اٹھائے گا. صرف لال رنگ کی گولی پر ٹوٹ پڑیں گے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ اس پر انعام ہے. اس گولی کو اٹھائیں گے تو 1 لاکھ روپیہ ملے گا. دنیا میں بہت سے جنجالوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہماری نظر اگر جنت پر لگ جائے کہ ہمیں یہ کام کریں گے تو جنت ملے گی، اگر اس کو جنت سے جوڑ دیا جائے، جنت کی نعمتوں سے، تو انسان دنیا میں ساری باتیں بھول کر، سارے جھگڑے ختم کر کے اس جنت کو پانے کی فکر کرنے لگے گا. جیسے ایک گولی کو پانے کے لیے وہ ساری گولیاں چھوڑ دے گا، اسی طریقے سے جنت کو پانے کے لیے انسان دنیا کی ساری محبت کو قربان کر دے گا، لیکن جنت کو پائے گا. میرے بھائیوں، لیکن اس جنت کا نقشہ اچھی طریقے سے بتانے والا کوئی ہو، سمجھانے والا کوئی ہو، مائنڈ میں اتارنے والا کوئی ہو. آج کیا وجہ ہے کہ 100 گولیاں پھینکی جاتی ہیں اور لال رنگ کی گولی پر ہماری نظر ہوتی ہے اور گولیاں ہم نہیں اٹھاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ لال گولی پر 1 لاکھ روپے کا انعام ہے. ہر آدمی چاہتا کہ ہمیں انعام مل جائے. پھر کیا بات ہے کہ نماز پڑھنے پر جنت مل رہی ہے، روزہ رکھنے پر جنت مل رہی ہے، سود و بیاج اور لاٹری کو چھوڑنا، حرام کمائی کو ترک کر دینے پر جنت مل رہی ہے. پھر کیا بات ہے کہ ہم اس کو لینے کے لیے دنیاوی چیزوں کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں اور جنت کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ابھی یہ لوگ گتھم گتھا کر رہے ہیں. اب دوسری مثال سے سمجھنے کی کوشش کرو. ابھی لوگ لڑ رہے ہیں، گتھم گتھا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارنا چاہ رہے ہیں. اتنے میں مولانا جرجی صاحب ایک پٹارا لے کر ان کے بیچ پہنچ جاتے ہیں. کہتے سنو، وہ گئے چپ ہٹ، مارا پیٹی ہو رہی ہے، وہ اس کے بال پکڑ رہا، وہ اس کو چپل مار رہا ہے.
जर्जी साहब ने अपना पिटारा खोल दिया और पिटारे में से एक जहरीला सांप निकलता है और वहीं कूद जाता है, उछलता है। अब आप ये बताइए कि उस जहरीले सांप को देखकर वो गुत्थम गुत्था करने वाले, लड़ने वाले क्या करेंगे? वो अपनी लड़ाई भूल जाएंगे। अरे जब तुम एक दूसरे को मार ही रहे थे तो सांप भी तो सबको मार नहीं आया है, फिर तुम लड़ाई छोड़ के क्यों भाग रहे हो? वो तो तुम्हारा ही काम करने आया है, लेकिन लड़ाई लड़ने वाले एकदम अलग हट जाएंगे, भागेंगे। अब हर आदमी को अपनी जान की फिक्र होगी। वो अब उसको मारना छोड़ देगा, वो इसको मारना छोड़ देगा, वो इधर बचेगा, वो उधर बचेगा। नहीं 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 मेरे प्यारे साथियों, इस दुनियावी झमेलों में बहुत कुछ है। अगर उनके सामने अजाब जहन्नम का तस्करा कर दिया जाए और जहन्नम के अजाब को बता दिया जाए कि ऐसा करोगे तो ये अजाब, ये करोगे तो ये अजाब, फिर इंसान दुनिया में फिर किसी को बर्बाद न करे, फिर अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र करने लगेगा। लेकिन शर्त यह कि जहन्नम का मंजर बताने वाला कोई होना चाहिए और माइंड में उतारने वाला होना चाहिए। जर्जी साहब मिसाल तो बड़ी अच्छी दे रहे हैं, लेकिन समझने वाला भी तो होना चाहिए। समझा कहां रहे हैं? आईपीएल में सट्टा लगाने वालों को समझा, किसको रहे हो? कैरम बोर्ड खेलने वालों को समझा, किसको रहे हैं आप? लॉटरी का टिकट खरीदने वाले और सूद और ब्याज खाने वालों को। मेरे भाइयों, नहीं असर पड़ता है। जिस तरह बारिश हो और किसी पहाड़ी के ऊपर बारिश हो और पहाड़ चिकना हो तो पानी बह जाता है, पहाड़ अपने अंदर जज्ब नहीं करता। आज वो चिकने पहाड़ हो चुके हैं, हम तकरीर कर रहे हैं, लेकिन यहां से निकलेंगे हमारी हालत वही होगी। हर इंसान को फिक्र होनी चाहिए अपनी, हर इंसान को फिक्र होनी चाहिए जहन्नम से बचने की। हर इंसान को फिक्र होनी चाहिए अपने आप को बचाने की। शायद आपको याद होगा, और ना याद हो तो मैं आपको लेके चलता हूं सन 1979 की तरफ। आइए थोड़ी सी हिस्ट्री की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहला स्काई लैब अमेरिका ने फिजा में छोड़ा था। सबसे पहला स्काई लैब आसमान की बुलंदियों की तरफ अमेरिका ने छोड़ा था। सन 1979 के अंदर, सन 1979 के अंदर 79 में अमेरिका ने पहला स्काई लैब छोड़ा था, जिसका वजन, जिसका वेट 80 टन था। 80 टन। आसमान की काफी बुलंदियों पर पहुंचने के बाद स्काई लैब ने अपना कनेक्शन मुनक़ता कर लिया। दुनिया के जिस सिस्टम से स्काई लैब आसमान की बुलंदियों पर जा रहा था, उस सिस्टम से वो कट जाता है। यानी स्काई लैब पर इस सिस्टम का कंट्रोल खत्म हो जाता है। अमेरिका ऐलान करता है स्काई लैब से हमारा कंट्रोल खत्म हो चुका है। अब 80 टन का स्काई लैब जमीन के किसी भी हिस्से में गिर सकता है, किसी के भी ऊपर गिर सकता है, वो जमीन के किसी भी हिस्से में आ सकता है। यकीन मानिए 79 को जब ये ऐलान किया जा रहा है, इंडिया भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, नेपाल भी, यूरोप भी, एशिया भी, हर आदमी परेशान था, हर मुल्क परेशान था। या 80 टन का स्काई लैब जब गिरेगा तो क्या हाल होगा? हर आदमी की रात की नींदें उड़ गई थी, हर मुल्क बेचैन था कि ये गिरेगा जमीन के ऊपर तो क्या होगा। मेरे भाइयों, वो जाना चाहे तो छिपे कहां, क्योंकि स्काई लैब उधर भी गिर सकता था। मेरे भाइयों, एक स्काई लैब के आसमान से, सिस्टम से मुनक़ता हो जाने की खबर को सुनकर पूरी दुनिया बेचैन हो जाती है। एक 80 टन के स्काई लैब को उससे रिश्ता मुनक़ता हो जाने के बाद दुनिया की नींद उड़ जाती है कि स्काई लैब अगर हम पर, हमारे बच्चों पे गिर गया तो क्या होगा। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए कि जब एक हल्की सी खबर हमारी रात की नींद उड़ा देती है, तो इस खबर के आगे हमारी नींदें कितनी उड़नी चाहिए कि यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीहि व साहिबतिहि व अख़ीहि व फसीलतिहि अल्लती तुवीहि सुम्मा युंजी। कयामत का दिन होगा, इंसान एक दूसरे के सामने होगा, लेकिन मुजरिम उस दिन ये चाहेगा लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीहि, आज मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए लेकिन मैं जन्नत में चला जाऊं। कितनी बड़ी
खबर है, कुरान पढ़ते हो, अभी रमजान का महीना आ रहा है, तरावी होंगी, सुन लेना। एक कारी साहब आएंगे और अलिफ लाम मीम के अलिफ से शुरू करके 18, 20, 25 एक महीने में कुरान खत्म कर देंगे। या लमून तालमून के अलावा हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। एक तरफ कुरान ये भी सुन लिया, लेकिन एक तरफ ये भी सुनो, लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, जिस बच्चे का फीवर और खांसी और पेट का दर्द हमें सोने नहीं देता था, लेकिन कयामत के दिन हम मुजरिम हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए लेकिन मैं बच जाऊं। ऐ अल्लाह मेरे बेटे को ले ले, लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, फिदिये में ले ले, ऐ अल्लाह मेरा बेटा ले ले, जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। वह साहिबती वो बनी, एक रात जिस औरत के बिना नहीं रह पाते, आय अल्लाह मेरी बीवी ले ले और जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे, अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मेरी बीवी को ले ले। वाखी, ये मेरा भाई है, इसका बाप मेरा बाप एक है, इसकी माँ मेरी माँ एक है, इसकी रगों में मेरे बाप का मेरी माँ का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में भी मेरे बाप माँ का खून दौड़ रहा है। भाई भाई के लिए जान देने को कुर्बान होता है दुनिया में, लेकिन कयामत के दिन वो भाई कहेगा अल्लाह ये मेरा भाई है, इसको तू जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह इसको जहन्नम के अंदर फेंक दे लेकिन मुझे छोड़ दे, अल्लाह इसको डाल दे मुझे छोड़ दे। और आगे वाला जुमला, वो फसीलतिहिल्लती तुवी, अल्लाह ये मेरा खानदान है, ये मेरे चचा, ये मेरे बाबा, ये मेरे काका, ये मेरे नाना, ये मेरे दादा, अय अल्लाह ये मेरा खानदान है, ये पूरा का पूरा कुंबा, पूरा का पूरा कबीला, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा खानदान तू ले ले, इनको जहन्नम में डाल दे। सुम्मा युंजी, उसे निजात दे दे, उसे बख्श दे, उसको जन्नत में डाल दे, सबको जहन्नम में फेंक दे। कितना बड़ा स्काई लैब है ये, एक हल्का सा स्काई लैब 80 टन का, अमेरिका और इंग्लैंड, बर्तानिया, मिस्र, जापान और फ्रांस, इजराइल, अरब, यूरोप, एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश सबकी नींद उड़ा रहा है कि कहीं हमारे सर पे न गिर जाए। मेरे भाइयों, कभी आपने सोचा है कि जहन्नम का अजाब कहीं हमारे सर पे ना आ जाए? कभी आपने सोचा है कहीं हम ही को जहन्नम का अजाब न मिले, कहीं मिल जाए? हम तसव्वुर करें कि कहां हैं हम, फिक्र की हमने? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमानो वालों तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। कितने लोग हैं जो अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचा रहे हैं? दुनिया की तगोदों में और चाहत में हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें मिलेगा उतना ही जितना हमारी किस्मत के अंदर है, हम उससे ज्यादा नहीं पा सकते हैं, नहीं मिल सकता है हमें उससे ज्यादा, हम पा ही नहीं सकते हैं। यहां इंसानों की हालत यह है, आपको 20 साल पुराना एक वाकया सुनाऊं। हमारे इलाके में नॉर्थ यूपी के अंदर, नॉर्थ शिमाली यूपी में, नॉर्थ यूपी में उसके मशरिकी हिस्से में, यानी उसके ईस्ट के एरिया में, नॉर्थ यूपी के ईस्ट एरिया में आज से 20 साल पहले एक सैलाब आया था। आज से 20 साल पहले पानी का एक सैलाब आया था। वो सैलाब इतना खतरनाक था, वो बाढ़ इतनी खतरनाक थी, जरा गौर से सुनना इधर। ये सब हम जहन्नम की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं, अभी मालिक यौमिद्दीन ही की तरफ हम चल रहे हैं। अभी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नंबर नहीं आया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का नंबर नहीं आया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम का नंबर नहीं आया। अभी मालिक यौमिद्दीन के ऊपर भी अगर हम से बुलवाया जाए तो इसी जगह पर जलसा कराया जाए और रोजाना 2-2 घंटे की तकरीर कराई जाए, तो हम जैसे लोग सिर्फ मालिक यौमिद्दीन के ऊपर 3 महीने बोल सकते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नंबर नहीं। हम जैसे कम इल्म और कम पढ़े लिखे लोग
3 महीना जब इसी पर बोल सकते हैं तो जो बहुत ज्यादा काबिल और पढ़े लिखे उलमा है वो कितना ज्यादा बोल सकते हैं। लेकिन हम इतना ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। सिर्फ तसव्वुर कीजिएगा, इधर आप अपना दिमाग लगाइए, नॉर्थ यूपी के ईस्ट एरिया के अंदर पानी का एक सैलाब आता है और वो सैलाब इतना खतरनाक था कि कई लोगों को बहा कर ले गया, कई बच्चों को उसने पानी में गर्क कर दिया, मवेशी पानी में बह गए, जितने 4 पैर वाले जानवर थे, भेड़ बकरियां भैंसे गाय, पानी में बह गए और मारे गए। कुछ लोग अपना इलाका छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसी में फंस गए हैं। ऐसे मंजर को देखे और जब सैलाब थोड़ी देर के लिए रुका, थोड़ी देर के लिए जब सैलाब रुका तो मंजर इतना भयानक था, उस गांव का, बस्ती का मंजर इतना भयानक था कि उस भयानक मंजर को लोग देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये घर कितना मजबूत था लेकिन आज बह गया, ये कितना अमीर आदमी था आज उसका माल बह गया। कुछ लोग हैं जो उस सैलाब में फंसे हुए हैं, अपने माल को और अपने बच्चों को अपने समेटे हुए हैं, लेकिन कश्तियां नहीं है, नाव नहीं है, निकल नहीं सकते हैं। इस भयानक मंजर पर एक आदमी की नजर पड़ती है कि पानी में आधे से ज्यादा डूबा हुआ एक पेड़ है, एक दरख्त है जो आधे से ज्यादा डूब गया है पानी के अंदर। लेकिन जब उसने डूबे हुए उस पेड़ पर नजर डाली तो उसकी एक ब्रांच पर, उस पेड़ के एक टहनी से लगा हुआ एक मजबूत टहनी पर एक आदमी बैठा हुआ है और जिस डाल पर आदमी बैठा हुआ है उसी डाल के ऊपर एक खतरनाक और जहरीला सांप भी मौजूद है। सैलाब इतना खतरनाक था, सांप इंसान का दुश्मन और इंसान सांप का दुश्मन। इंसान सांप को देखता है तो फौरन मारने की कोशिश करता है और सांप जब अकेले में किसी इंसान पर हावी हो जाए तो उसको डंक मारने की कोशिश करता है, डसता है। लेकिन हैबत सैलाब की इतनी ज्यादा है कि सांप इंसान को देख रहा है और उसी टहनी पर, उसी डाल पर आदमी सांप को देख रहा है, लेकिन आदमी सांप को नहीं मारता है और सांप इंसान को नहीं डस रहा है। वो जानता है कि नीचे पानी है, अगर ये आदमी गिरा तो ये मरेगा और सांप भी जानता है कि अगर हम गिरे तो हम मरेंगे। इस मंजर को देखकर इंसान न सांप को मार रहा है, न सांप इंसान को मार रहा है। कुछ लोग दूर से इस मंजर को देख रहे हैं। तसव्वुर कीजिए कि सैलाब इतना भयंकर, इतना खतरनाक और इस मंजर को कुछ लोग दूर से देख रहे हैं, लेकिन ऐसे मंजर पर जहां सांप भी इंसान को डसने की कोशिश नहीं कर रहा है, यहां ऐसे दुनिया परस्त और दुनिया तलब लोग और कुत्ते के जानवरों जैसी सिफत रखने वाले लोग ऐसे भी थे जहां आए और इन लोगों से कहने लगे कि तुम सैलाब में फंसे हो, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, तुम अपना माल हमारे हवाले कर दो, हम इनकी हिफाजत कर लेंगे और जब तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिले तो हम तुम्हारा माल तुम्हें वापस कर देंगे। और इन भोले भाले मुसीबत में फंसे हुए लोगों ने अपना सामान, अपना सोना चांदी जो बचा सके थे, उन्होंने इन लोगों के हवाले कर दिया और ये रफू चक्कर हो गए, लेकर भाग गए। गौर कीजिए, उन मजबूर लोगों की मजबूरी का भी फायदा इन लोगों ने उठाया। जहां एक सांप इंसान को डसने की हिम्मत नहीं कर रहा है और जहां एक इंसान सांप को मारने की हिम्मत नहीं कर रहा है, वहां ये इंसान कितना गिर चुका है। वहां ये दुनिया तलब इंसान और दुनिया परस्त इंसान, नाजायज माल को कमाने वाला और दुनिया की मोहब्बत को रंगने वाला ये इंसान कितना नालायक और कितना बड़ा कमीना है जो ऐसे मौके पर भी मजबूर लोगों की मजबूरी को न समझ सका और उनका माल लेकर फरार हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए, सोचिए कि इंसान कितना ज्यादा मफाद परस्त हो चुका है। यह सांप से ज्यादा जहरीला हो चुका है। सांप अपने जहर से इंसान को डसना छोड़ रहा है, लेकिन यह कमीना इंसान अपनी कमीनगी इंसान से नहीं छोड़ रहा है।
یہ سوچیے اور تصور کیجئے کہ انسان کتنا گر چکا ہے کہ ایک موقع پر سانپ بھی انسان کو کاٹنے کی جرت نہیں کر رہا ہے، لیکن انسان کو کاٹ رہا ہے، انسان کو ڈس رہا ہے، اور ایسے موقع پر بھی اس کا پیسہ چھین کر، اس کی دولت لے کر یہ بھاگ جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ ابھی تم مصیبت میں ہو، ہمارے حوالے کر دو، جب تمہارے مصیبتوں کے دن ختم ہوں گے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، اور اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چلتا۔ اس دنیا کی دولت نے ہمیں اتنا ہمیں برباد کر دیا، بالکل کتا صفت انسان بنا دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الکلۃ علی قصتها، تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طریقے سے تمام لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ صلی اللہ علیہ نبی کہہ رہے ہیں جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے ہی دنیا ساری کی ساری دنیا تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ آپ دیکھ لیجئے یہ ٹوٹنا ہی تو ہے، یہ ٹوٹنا ہی تو ہے۔ پیٹرول 100 کے پار، ڈیزل بھی اسی کے مقابل، گیس سلنڈر کی قیمت، سرسوں کے تیل کی قیمت، یہ ساری قیمتوں کو آپ ایک طرف رکھیے، لیکن اس کے باوجود ہم پریشانیاں اٹھا لیں گے، سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن ووٹ ہم انہی کو دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ تسلط دیکھیے، وہ زہر گھولنے میں کامیاب ہو گئے اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئے۔ ہم یہی ڈھونڈتے رہے کہ ہمارا کون ہے، ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے، ہمیں حق کون دلا رہا ہے۔ تم حق کی بات کر رہے ہو، اپنا وجود بچانے کی فکر کرو۔ اب تو ہم اسی میں ابھی پڑے ہوئے ہیں، اور کسی چینل والے نے ہمارا انٹرویو لیا، کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جرجی صاحب کیا بی جے پی مسلمانوں کو برباد کر رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، بی جے پی مسلمانوں کو کبھی برباد کر ہی نہیں سکتی۔ یہ آپ غلط سوچتے ہو کہ بی جے پی آ جائے گی ہمیں برباد کر دے گی، نہیں۔ جس دن بی جے پی مسلمانوں کو برباد کرے گی اس دن بی جے پی خود برباد ہو جائے گی۔ یہ سوچو، بی جے پی کبھی مسلمانوں کو برباد نہیں کرے گی، کیونکہ جب مسلمان برباد ہو جائیں گے تو پھر وہ کس کے نام پر حکومت کرے گی؟ وہ مسلمانوں کو باقی رکھے گی، وہ مسلمانوں کو بچائے گی، وہ مسلمانوں کی حفاظت بھی کرے گی، کیونکہ انہی کو رسوا کر کے، انہی مسلمانوں کو بدنام کر کے اس کو حکومت چلانا ہے۔ وہ مسلمانوں کو برباد نہیں کرے گی۔ مسلمانوں کو برباد کرنے کے بعد پھر وہ حکومت کس پہ کرے گی؟ اس کو حکومت میں باقی رہنے کے لیے مسلمانوں کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ یہ تصور مت کریے کہ ہمیں بی جے پی برباد کر دے گی، نہیں، پریشان کرے گی، برباد نہیں کرے گی۔ پریشان کرے گی، ہوا کھڑا کر کے تمہیں انڈیا سے نکالا جائے گا، این آر سی CAA آئے گا، یہ سب ہوا کھڑا کر کے آپ کو پریشان کرے گی۔ دیکھا نہیں آپ نے جتنا ہی لوگوں نے گائے کے نام پر ہم کو برباد کیا، بدنام کیا، گائے 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 گائے، لیکن آج گوگل پہ ڈالیے اور یوٹیوب پہ سرچ کیجئے ہندوستان کے اندر سب سے بڑا گائے کے گوشت کا ویاپاری کون اور گائے کو کاٹنے والا کون؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں کسی مسلمان کا نام نہیں بلکہ ایک بی جے پی کے نیتا کا نام آئے۔ یہ صرف ہمیں بدنام کرتے ہیں، گائے گائے گائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ لو پیو گائے کا پیشاب اور کھاؤ گائے کا گوبر، ایسی جگہ پہنچا دیا ہے کہ تم مسلمانوں سے گائے 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 کرتے ہو۔ پڑھو، ابھی ہمارے یہاں ایک علاقے میں مودی جی نے کیا کہا تھا، جو پشو دودھ نہیں دیتے یعنی بیل، وہ ان کی گوبر کو بھی اتنا قیمتی بنا دیں گے کہ لوگ اس کو سڑک پہ پڑا ہوگا تو اٹھا کے اپنے گھر لے جائیں گے، اس سے بھی پیسہ آئے گا۔ مشین، پتہ نہیں رات میں سپنے میں کون بتاتا ہے ہمارے دیش کے چوکیدار کو، گوبر سے بھی پیسہ آئے گا۔ ہم 5 سال انتظار کریں گے کیسے آتا دیکھیں گے۔ تو یہ حالت ہے ہماری۔
टूट पड़ेंगे सारे लोग तुम्हारे ऊपर। साहबा ने कहा क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, उस वक्त तुम तादाद में कम नहीं होगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन बेकार, जैसे समंदर में कूड़ा करकट पड़ा होता है, लहर आती है, मौज आती है, कूड़ा करकट को भगा ले जाती है, ऐसी दुनिया की सारी कौमें तुम्हें जहां चाहेंगी वहां ले जाएंगी, जैसे चाहेंगी वैसे नचाएंगी। बंगाल वालों, हमारे और आपके घर की लड़कियां टीका लगाती हैं, टीका, और ये चीज हमने सिर्फ बिहार और बंगाल में देखी है। ये गैर मुस्लिमों की मुशाबिहत है। आप अपने घर में अपनी बहनों, बेटियों, बीवियों से कहो कि ये टीका लगाना बंद करें। बिंदी लगाती है ये। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि हमारी और आपकी मां, बहन, बेटियां कल कयामत के दिन गैर मुस्लिमों के साथ उठाई जाएं? दुनिया, अल्लाह के नबी से पूछा, ये कहां, फरमाया कि ऐसा क्यों? कहुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाल देगा। आज दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी गई है। कहीं से भी मिले माल, बस माल आए, और जितना आए वो हम तक रहे, हम आपको नहीं देंगे। इस दुनिया की हिर्स ने और लालच ने हमें बिल्कुल कुत्ता बना दिया है। हमारे और आपके गांव में एक बैल मरा पड़ा है, एक बैल मर गया है। सुनिए एक मिसाल, एक बैल मर गया है और उस मरे हुए बैल के पास एक कुत्ता आया है और उस मरे हुए बैल का गोश्त नोच नोच के खा रहा है। उस मरे हुए बैल की बदबू दूसरे कुत्तों को लगी, दूसरे कुत्ते भी उस मरे हुए बैल का गोश्त खाने आ रहे हैं, लेकिन ये कुत्ता जिसने सबसे पहले इस बैल के गोश्त पर मुंह मारा, वो कुत्ता जब दूसरे कुत्ते को आता हुआ देखता है तो भौंकता है, अपना दांत दिखाता है, अपना पैर उठाता है और भौंक भौंक कर उस कुत्ते को वहां से भगा देता है। इस कुत्ते से पूछो कि तू कितना गोश्त खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो, लेकिन यहां तो 3 कुंटल है। मरा हुआ बैल, उसका वजन 3 कुंटल है, तू कितना खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो। लेकिन कुत्ते को यह गवारा है कि बकिया गोश्त बेकार होता है, हो जाए, लेकिन दूसरे कुत्ते को हम नहीं खाने देंगे। आज यही सिफत हमारे अंदर आ गई है। यह सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। सारी दौलत हमें मिल जाए, लॉटरी खरीदी, लग गई और 5 लाख मिल गए, अब उस 5 लाख में हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। इसको कहते हैं कुत्ता। आईपीएल में सट्टा लगाया, जीत गया 5 लाख, अब हम ही के पास रहे, दूसरे के पास नहीं। इसको कहते हैं मरे हुए बैल का गोश्त खाने वाला कुत्ता। मैं बोलूंगा ये, और इसके बावजूद जो खेलेगा वो सोचेगा कि मौलाना जर्जीस ने कुत्ता किसको कहा था। तसव्वुर करो कि हमारी हालत क्या हो चुकी है। जबकि हालत यह थी कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मेरे चंद गुलाम हैं, मैंने उनको खरीदा है, मेरे चंद गुलाम हैं, कभी कभी वो हमारे माल में खयानत करते हैं, कभी कभी वो हमको झूठ बोलते और धोखा देते हैं, मैं उनकी खयानत करने पर उनको थोड़ी बहुत सजा भी देता हूं, मारता भी हूं। अय अल्लाह के नबी, क्या ये जुल्म तो नहीं है? भाई वो खयानत करते हैं, चोरी से हमारा माल चुरा लेते हैं, धोखा देते हैं हमें। अगर मैं उनको मारता हूं तो कयामत के दिन मुझसे हिसाब व किताब तो नहीं होगा? देख रहे हैं आप ये सवाल, कयामत के दिन कोई हिसाब व किताब तो नहीं होगा हमसे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत के दिन तराजू लाई जाएगी। उस सहाबी से क्या कह रहे हैं, इधर सुनो, उस सहाबी से क्या कह रहे हैं? कयामत के दिन तराजू लाई जाएगी और उस तराजू के अंदर उनकी खयानत, उनका धोखा रखा जाएगा।
जो उन्होंने तुम्हारे माल की चोरी की है और तुम्हारा माल चुराया या धोखा दिया, उसको एक तरफ रखा जाएगा, और तुमने उनको मारा है, सजा दी है, उस सजा को तराजू के दूसरे पलड़े पे रखा जाएगा। और जब तराजू उठाई जाएगी, अगर तुम्हारी सजा उठ गई और उनके धोखे का पलड़ा झुक गया तो उनको सजा मिलेगी जहन्नम के अंदर। और अगर तुमने उनको मारा, अगर तुम्हारा जुल्म का पलड़ा झुक गया और उनका धोखा और उनकी खयानत का पलड़ा उठ गया, तो कयामत के दिन तुम्हें सजा दी जाएगी। यानी तुमने उनको उनके धोखे और उनकी खयानत से ज्यादा सजा उनको दी है, तो तुम्हें सजा दी जाएगी जहन्नम के अंदर। ये सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी, ये तो बड़ा अजीब मामला है, ये तो बड़ा अजीब मामला है। तब तो फिर पता नहीं हमारी सजा कितनी ज्यादा होगी। अब तो बेहतर यही है कि अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचाने के लिए मैं इन तमाम गुलामों की छुट्टी कर दूं, इनको मैं रिहा कर दूं, इनको आजाद कर दूं। वो सहाबी दूसरे दिन आते हैं और कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, आप गवाह रहिए, मैंने अपने सारे गुलामों को आजाद कर दिया। यह है जहन्नम का डर, यह है हिसाब किताब का डर जो हमारे अंदर नहीं है, होना चाहिए, हमारे अंदर नहीं है, होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने सोचा हमने इनको जो सजा दी कहीं ऐसा ना हो कि इनके जुर्म से ज्यादा हो और फिर हमें जहन्नम में डाला जाए। उन्होंने सारे कैदियों को, सारे गुलामों को आजाद कर दिया, सारे गुलामों को आजाद कर दिया। मेरे भाइयों, हजरत उस्मान गनी ने अपने गुलाम का कान मरोड़ा। एक दिन कहने लगे, इधर आओ, मैंने एक दिन तुम्हारा कान मरोड़ा था, आज तुम भी अपना बदला ले लो, कयामत के दिन में बदला नहीं दे सकता। उस गुलाम ने कहा, नहीं, आप आका हैं, आप हमारे मालिक हैं, हम आपसे बदला नहीं लेंगे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें इंतकाम लेना होगा। इन्होंने कहा, तुम मेरे मालिक हो, मैं कैसे इंतकाम लूं, आपको कैसे कान मरोड़ूं। हजरत उस्मान गनी कहते हैं, जाओ, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, आज के बाद तुम मेरे गुलाम नहीं हो, क्योंकि इस पे तुम रहोगे, मैं फिर किसी गलती पर तुम्हारा कान मरोड़ दूंगा। ऐसा ना हो कि कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इसका भी हिसाब देना पड़े। उन्होंने अपने गुलाम को आजाद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, एक सहाबी वो थे जो नमाज पढ़ने लगे और नमाज ही के अंदर उनका ख्याल उनके बाग में चला गया। मेरे बाग में कितने खजूरों के पेड़ हैं, ये खजूरों के पेड़, जब खजूर पैदा होंगे तो बाजार में इतने इतने का खजूर बिकेगा, हमें इतना प्रॉफिट होगा। ये पढ़ते गए, ये सोचने लगे और रकात भूल गए, रकात भूल गए। 4 रकात वाली नमाज या तो 3 पढ़ ली या 5 पढ़ ली, भूल गए। वो आए, कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा हो गया है। आपने कहा, हो जाता है, कभी कभी भूल चूक हो जाती है। लेकिन इस सहाबी ने सोचा कि इस बाग की वजह से, जो खजूरों का बाग है, इस बाग की वजह से मेरा दिमाग बट गया है, इसकी पैदावार पे चला गया है। ये बाग रहेगा तो मैं बार बार सोचता रहूंगा और मैं नमाज में भूलता रहूंगा, यानी नमाज में ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, बाग की तरफ दिमाग लगेगा। आते और अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं अपना पूरा का पूरा बाग सदका कर रहा हूं, खैरात कर रहा हूं, मैं इस बाग ही को नहीं रखूंगा जो नमाज में डिस्टर्ब करता है, जो बाग को ही को हम अल्लाह के राह में सदका और खैरात कर रहे हैं, इसको गरीबों और मिस्कीनों में इसके फल बांट दो। हमें नहीं चाहिए ऐसा बाग जो कयामत के दिन अल्लाह के सामने हमें इसका जवाब देना पड़े, अल्लाह के सामने उसके जवाब हम दे हो जाए। ये बाग हमें नहीं चाहिए जो बार बार हमारी रकातों को भुलवा रहा है। मेरे भाइयों, ये थे जहन्नम के अजाब से डरने वाले और कयामत के दिन की फिक्र करने वाले, ये लोग थे हिसाब और किताब से डरने वाले। मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक है और उस दिन हमें हिसाब और किताब देना होगा उस रब के सामने। 1.25 घंटे की इस तकरीर के बाद, कल तो मुझे 10:30 बजे टाइम मिल गया, आज मुझे 11:30 पे आपने टाइम दिया, जबकि कहा यह गया था कि 11 बजे दे देंगे, लेकिन फिर भी लेट कर दिया। बंगाल में आमतौर पर जलसे 12 और 12:30 बजे से ज्यादा नहीं चलते, आज तो फिर भी 1:15 बज गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे ज्यादा जलसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी आप बैठिएगा, जाइएगा नहीं। मैं एक बात और सुना देता हूं आपको, और वो बात क्या है, तसव्वुर कीजिए कि वो क्या जज्बा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, कोई है जो 100 ऊंट अल्लाह की राह में दे,
میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا. عثمان غنی اٹھے کہتے ہیں کہ 100 اونٹ میں دے رہا ہوں. آپ نے کہا لوگوں عثمان نے 100 اونٹ دے دیے, عثمان کے علاوہ کوئی ہے جو 100 اونٹ اور دے؟ حضرت عثمان دوبارہ اٹھتے ہیں کہ 100 اور دے رہا ہوں. آپ نے کہا لوگوں عثمان کے علاوہ کوئی اور دے گا؟ پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا عثمان تم 300 دے چکے ہو, اب تم سے نہیں, عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. آپ نے کہا عثمان اب بس کرو, 400 ہو گئے, تم سے نہیں, عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. بار بار دوسرا اٹھنے کا نمبر ہی نہیں دے رہے, عثمان ہی پہلے اٹھ جاتے. 7 بار کہا, 7 بار عثمان نے دیا. اللہ کے نبی کو ہی چپ ہونا پڑا, یہ سوچ کر کہ اب میں جتنا کہوں گا یہی اٹھیں گے, دوسرا کوئی اٹھے گا ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا لوگوں 700 اونٹ دے کر عثمان نے آج اتنا بڑا نیک کام کیا ہے, اتنا بڑا نیک کام کیا ہے کہ اللہ نے ابھی جبریل کو بھیج کر فرمایا عثمان سے کہہ دو ما ذرہ عثمان, ما ذرہ عثمان, ما ذرہ عثمان, ما عمل بعد اليوم قط. اے عثمان آج کے بعد اگر تو ایک بھی نماز نہ پڑھے گا, ایک بھی نیک کام نہیں کرے گا, پھر بھی اللہ تجھے جنت دے کر رہے گا. اتنا بڑا نیک کام, صدقہ و خیرات کا معاملہ دیکھ رہے ہیں, اسی سے تو جنت ملتی ہے. مسجد نبوی جب بن کر تیار ہوئی تو شاید آپ نہ جانتے ہو, میں آپ کو بتاؤں, مسجد نبوی بننے کے بعد 4 مہینے تک اندھیرے میں نماز ہوئی. صحابہ کے پاس اتنا تیل نہیں تھا کہ وہ چراغ جلا سکے. مغرب کی, عشاء کی اور فجر کی نماز بھی اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی. 4 مہینے تک اس میں چراغ نہیں جلا. ایک دن اللہ کے نبی عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد نبوی میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں, روشنی آ رہی ہے, چراغ جل رہا ہے. آپ جب مسجد کے اندر گئے تو سارے صحابہ صف لگائے بیٹھے ہیں, چراغ کی روشنی میں صحابہ کے چہرے دکھ رہے ہیں. آپ نے پوچھا کس نے چراغ جلایا؟ حضرت تمیم داری اٹھتے ہیں, کہتے ہیں انا یا رسول اللہ, میں نے. اے اللہ کے نبی میرے پاس کچھ تیل زیادہ آ گیا تھا, میرے گھر کا خرچہ چل گیا, بقیہ تیل میں لے آیا. اے اللہ کے رسول چراغ جل گیا, اب انشاءاللہ کئی دن تک چراغ چلتا رہے گا, کیونکہ جتنا زائد تیل تھا وہ میں نے مسجد میں لا کر دے دیا. آپ نے نماز پڑھائی اس روشنی میں, اور چراغ کی روشنی میں نماز پڑھانے کے بعد جب آپ کھڑے ہوئے نماز کے بعد تو آپ نے کہا لوگوں تمیم داری نے آج مسجد میں تیل لا کر چراغ جلایا. آج تمیم داری نے صرف اس مسجد کو روشن نہیں کیا, اس مسجد کو نہیں چمکایا, قد نورت الاسلام, آج تمیم داری نے پورا اسلام چمکا دیا ہے, آج پورے اسلام کو روشن کر دیا ہے, آج پورا اسلام جگمگا گیا ہے. ایک چراغ چلانے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا پورا اسلام جگمگا دیا ہے. غور کرو کہ آپ کے ہاں جو مسجد بن رہی ہے, جو صحن بچھ رہا ہے, جو لینٹر پڑ رہا ہے, اس میں اگر آپ تعاون دیتے ہیں تو کتنا بڑا ثواب ہوگا, کتنا بڑا کار خیر ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جرجیت صاحب یہ کہیں ہے کوئی جو پورا کا پورا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہو, اور ایک آدمی اٹھے اور کہہ دے کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں, اور میں یہ کہوں کہ آپ ان سے نہیں دوسرے سے کہہ رہا ہوں, کوئی اور ہے جو اتنا دے, اور پھر وہی آدمی اٹھے اور کہے کہ میں اور اتنا دے رہا ہوں. جرجیت صاحب چڑھاؤ نہیں, ہم چڑھنے والے نہیں ہیں. ہم کہاں چڑھا رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ایمان ویسا ہے بھی نہیں, ہم جانتے ہیں کہ اس طریقے کا ایمان ہے بھی نہیں ہمارے پاس, اور ہم چڑھنے والے بھی نہیں ہیں. اس لیے میں کسی ایک کو مجبور بھی نہیں کر رہا ہوں. آپ سے میری گزارش یہ کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو دے چکے ہیں وہ تو دے چکے ہیں, لیکن ایک سلطان گنج کے کالج موڑ پر رہنے والوں اور ادھر ادھر سے آنے والوں, یقین مانیے کہ مولوی جرجیس 2 دن کا جلسہ کسی علاقے میں نہیں دیتا ہے, سوائے کلیا چک, معظم پور, لکھی پور, شری رام پور اور سلطان گنج کے علاوہ. ہزاروں لوگوں نے مجھ سے 2 دن کا پروگرام مانگا, لیکن میں کہیں 2 دن کا کنٹینیو پروگرام نہیں دیتا ہوں.
آپ لوگوں سے محبت ہی مجھے ایسی ملی ہے. وہ سب ہم نہیں بولیں گے, وہ سب ہم کو حساب نہیں آتا ہے, وہ آپ لوگ بولیے گا. ہم جس طریقے سے بھائی ہم اس چندے کو صحیح نہیں مانتے ہیں کہ ایک ایک آدمی لائے اور ایک ایک کے لیے دعا کی جائے, یہ طریقہ غلط ہے, معاف کیجیے گا. ہم اس طریقے سے نہ کیے ہیں نہ ہم کر پائیں گے. ہم تو صرف اتنا کہیں گے کہ آپ کی جو محبت ہمیں ملی ہے 2 دن کا. یہ حاجی صاحب ہمارے پاس آئے, ہم پہلے ان کو 1 ہی دن کا پروگرام دے رہے تھے, ضد کرنے لگے تو ہم نے کہا چلو 2 دن کا. صرف اس علاقے میں آپ کا پیار, آپ کی محبت مجھے 2 دن رہنے پر مجبور کرتی ہے. اب آپ کی محبت میں دیکھتا ہوں کہ کتنی ہے میرے ساتھ, آپ کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے. آپ نے مولانا مظہر صاحب کے ہاتھ میں کیا دیا, قاہر صاحب کے ہاتھ میں کیا دیا, میں نہیں جانتا. میرے ہاتھ میں آپ کتنا دیں گے یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. جو محبت مجھے ہے آپ سے وہ آپ کو بھی مجھ سے ہے یا نہیں, یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور میرے پاس دعا کی امید لے کے مت آنا, آپ دل میں خود نیت کر لینا کس کو ثواب پہنچانا چاہتے ہو. آپ کو آپ کی دی ہوئی رقم پر ثواب ملے گا. اگر آپ باپ کی طرف دینا چاہتے باپ کو ثواب ملے گا, ماں کے لیے دینا چاہتے ماں کو ثواب ملے گا, بیوی کی طرف سے دینا چاہتے بیوی کو ثواب ملے گا. میری دعا کی ضرورت نہیں, آپ کے نیت کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ لوگ چپکے سے دے دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے, تو کیا ان کو ثواب نہیں ملتا تھا؟ ان کو بھی ثواب ملتا تھا. تو آپ کو کا جذبہ دیکھنا ہے. اب یوٹیوبر والوں اپنا موبائل ہٹا لو, نہیں ٹوٹ جائے گا, جلدی سے ہٹا لو. اور اب مجھے یہ دیکھنا کہ آپ میرے ہاتھ پہ کیا لاتے ہیں. آپ میرے ہاتھ میں دیتے جائیے, میں یہاں